ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ علی حسین نے شان خدا رسول بچانی حسین نے کرب و بلا میں دشمنی اسلام لڑ گئے جس وقت ذوالفقار نکالی حسین نے۔ احسان بھائی کے لیے پڑھتا ہوں، تیری آواز کو اللہ سلامت رکھے، بس یوں ہی نعت نبی ہم کو سناتے رہنا۔ آپ دعا کریں احسان بھائی کی آواز سلامت رہتی، گھر کا کاروبار چلتا رہے گا، بھی بچے بنتے رہیں گے۔ خدا نہ کرے کہ یہ آواز خراب ہوگی تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ حادثہ ایک شاعر صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، تب تک آواز صحیح تھی، گھر کے معاملات تمام درست تھے، آواز خراب ہونے کے بعد تمام معاملات خراب ہو گئے۔ ایک دن بیوی نے کہا آپ کی آواز تو اچھی رہ نہیں گئی، کوئی مشاعرے میں بلاتا بھی نہیں ہے، اب کوئی کام کر لیجئے۔ تو جھگڑا ہونے لگا تو شاعر نے اس کو اپنی زبان دی کہ بولی ایک شاعر کی بیوی کام کچھ کرتے نہیں، مفلسی کی دھوپ میں بچے چھوارا ہو گئے، تو چیخ کر بولے میاں اب اس سے زیادہ کیا کریں، ہم کبھی تربوز تھے آلو بخارا ہو گئے۔ میں کہا یہ احسان شاکر بھائی نبی کی نعت پڑھتے ہیں کہ آواز کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی، جتنی نبی کی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی آواز کی تبدیل میں خدا اپنی زیادہ فرمائے گا۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں سیدنا امام حسین کے حوالے سے۔ احسان بھائی نے پڑھا، ایک بار استقبال کر لیجیے، کہہ دیجیے یا رسول اللہ فصل نماز دست میں بونا سکھا دیا۔ اچھے اگر شعر سننا جانتے ہیں تو استقبال کیجیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں، ہندوستان بہت بڑا ہے، کسی دوسرے آستانے پہ ہم سنا دیں گے۔ فصل نبات دست میں بونا سکھا دیا، کرب و بلا میں شان سے ہونا سکھا دیا۔ آپ عاشق رسول نے بولیے کہ ایک غیر مسلم نے کہا تھا، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی۔ آپ احساس کرائیے، فصل نبات دشت میں بونا سکھا دیا، کرب و بلا میں شان سے ہونا سکھا دیا۔ تو ہم سر سنیں، تیار رہے استقبال کے لیے کہ فصل نماز دشت میں بونا سکھا دیا، کرب و بلا میں شان سے ہونا سکھا دیا، اور صبر حسین تو نے بدل دی عمارتیں، پتھر کی آنکھ والوں کو رونا سکھا دیا۔ فصل نماز دشت میں بونا سکھا دیا، کرب و بلا میں جس طرح استقبال کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا نہیں۔ خیر آپ جس ملک کے رہنے والے اس ملک میں بھی رہتا ہوں، بھائی شرح تو رہے گا۔ میں بلا کسی تاخیر کے علماء کرام کی جماعت کا وہ شخص جس شخص نے تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون، پیاسی نگاہوں کو گنبد خضرا کی جمال گنبد خضرا کر جمال کی ٹھنڈک عطا کی، جس شخص کی گفتگو نے کتاب زیست کی بوسیدہ اور آپ پر تاریخ عشق رسول کے وسیلے سے اس کو زیبائش و آرائش عطا کی، جس شخص کی گفتگو نے بھٹکے ہوئے مسافروں کو منہج عشق رسول پر گامزن کر دیا، جس شخص کا مقصد حیات ناموس مصطفیٰ کی حفاظت باغیار مسلک اعلیٰ حضرت پہ بند خاک کرنا ہے، اسی عظیم واقعی شخص کو میں اپنی دفاعی لسان میں شمس الخطبہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مدد علامہ مولانا محمد شکیل صاحب قبلہ کے نام سے جانتا ہوں۔ آئیے اپنی اس مہمان کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر! ڈر نہیں ہے، سر میدان کھڑے رہتے ہیں، اس طرح صرف مسلمان کھڑے رہتے ہیں، اتنا اونچا ہے محمد کے غلاموں کا مقام، ہاتھ باندھے ہوئے سلطان کھڑے رہتے ہیں۔ احساس کرائیے وہی لوگ ہیں آپ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت! فیضان صاحب مدار! عرس جنیدی! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جذبوں میں ہے ہمارے روانی ابھی تلک، زندہ ہے کربلا کی کہانی ابھی تلک، شبیر تیرے کام نہ آیا ہے اس لیے پیاسا بھٹک رہا ہے یہ پانی ابھی تلک، احقر حذیف حضرت فاروق کے طفیل دریائے نیل میں ہے روانی ابھی تلک۔ الحمدللہ الذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ مجمع ٹھیک ٹھاک ہے. اب ہاتھ اٹھا کے بولیں نبی کے نام پر یا رسول اللہ. سنیں گے کہ بھاگیں گے؟ ماشاءاللہ ٹھیک. میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو دیا, کتاب کا نام بتایا ہے نا. کوئی میں ہارڈ تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں, بڑے سیدھے سادے جملوں میں تقریر کروں گا تاکہ آپ حضرات آسانی سے سمجھ لیں. اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ میں اسٹیج والوں کو سمجھانے نہیں آیا ہوں. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان لوگوں نے الحمدللہ 10-15 سال مدرسوں میں گزارے ہیں, یہ سب کچھ جانتے ہیں. مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. علماء سے پیار کیجئے, علماء سے محبت کیجئے, علماء کی قدر کیجئے. آ رہی سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ ایک جملہ لکھ کے لے جاؤ میرا کہ جو علماء کی قدر نہیں کرتا, علماء سے محبت نہیں کرتا, ان لوگوں کو گھور گھور کے دیکھتا, حسد رکھتا ہے ان سے, اللہ اس کے گھر کی رونقوں کو ختم کر دیتا. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں. بہرحال علماء سے محبت کیجئے. ایک میرا بہت بڑا پیغام ہے آپ کے لیے. دوسری بات, کون سے گاؤں یہ؟ گھاٹم پور والوں, ایک بات بتاؤ بھائی, یہ ہمارے علماء اکرام یہاں رونق اسٹیج ہیں, آپ ان کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہوں بھیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی فعل غلط ہو. علماء کی توجہ, ہم لوگوں میں سے کسی کا کوئی ذاتی فعل غلط ہو سکتا ہے, ان لوگوں میں سے کسی کا, مگر گھاٹم پور والوں ایک بار یار محبت سے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک فیصلہ کرو. کوئی ذاتی فعل تو غلط ہو سکتا ہے, مگر جو ان لوگوں کے سینوں میں حدیث و قرآن کا علم ہے, کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بولو بولو بولو. بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے. آپ تو یہ سوچ کر پیار کرو کہ ان کے سینے میں حدیث کا علم ہے, قرآن کا علم ہے. بس یہ سوچ کر آپ حضرات ان سے پیار کرتے رہیے, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. باقی بات اگر کوئی مولوی کا اپنا ذاتی فعل غلط ہے تو وہ اپنی قبر میں خود دیکھے گا, آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ تو پیار کرتے رہیے. آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اب محبت سے آپ حضرات دیکھتے رہیے تو انشاءاللہ بہاریں آئیں گے. کتاب کا نام میں نے بتایا خصائص کبریٰ, اس کے رائٹر, اس کے لیکھک, اس کے مصنف کا نام سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لکھنے والے کا نام میں آپ حضرات کو بتائے دیتا ہوں, علامہ جلال الدین سیوطی. بہت بڑے اپنے وقت کے عالم ہیں, بہت بڑے جید عالم دین ہیں. سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ اپنی کتاب خصائص کبریٰ جلد نمبر اول میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. حدیث سنو. رأیتک فی المہدی تناجی القمر وتشیر الی باصبعک فحیث اشارت الی ما لا قال انی کنت احدثہ ویحدثنی. حدیث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. اب میں اس کا ٹرانسلیشن کیے دیتا ہوں, اس کا ترجمہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں, اس کا معنی میں سمجھایا دیتا ہوں, اس کے اندر جو ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں, ہے نا؟ مسکرا کے بول دیجئے ہاں ماشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھے. سنیں, میرے آپ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ہمارے آپ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں آقا جی میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے. اچھا بھیا گھاٹم پور والوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اپنا بچہ اپنے گھر میں بولنے کے لائق ہو جاتا ہے نا, پیدائش کے بعد میں جب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ بولنا شروع کر دے تو ہم اور آپ اپنے گھروں میں بڑے لاڈ سے پوچھتے ہیں بیٹا تیرا بچپن اس انداز کا تھا نا, تو یوں بولتا تھا. اچھا بولو بولو یار بولو, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بیٹا تیرا انداز یہ تھا, تو اس انداز میں کھاتا تھا, اس انداز میں پیتا تھا, اس انداز میں باتیں کرتا تھا, تیرا یہ انداز تھا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لاڈ کی باتیں ہوتی ہیں, پیار کی باتیں ہوتی ہیں یار. ایک روز سرکار کے چچا آ گئے, عرض کرتے ہیں آقا جی میں نے آپ کا, اب تو بولو یار, ہے نا؟ ہم اپنے بچوں کے بچپن پہ بولے, آمنہ کے چاند کے بچپن پہ نہ بولے. ارے یار یہی تو عقیدت ہے, یہی تو محبت ہے. بہاریں آئیں گی, تھوڑا دیر برداشت کر لیجئے. 15 منٹ تو لوگ بڑا گھور گھور کے دیکھتے ہیں مجھے یہ بولے گا کیا, مگر انشاءاللہ العظیم تھوڑا مزہ آئے گا. تھوڑا برداشت کیجئے اور ماحول بنائیے, پھر انشاءاللہ بہاریں آئیں گے. سن لیجئے پلیز, مہربانی فرمائیں اور دائرہ ادب میں بیٹھے رہیں. حالانکہ یہ کم سے کم
मीटर दूर है मुझसे मजमा, जो मैं आदी हूँ मैं बिल्कुल चिपक के मजमा मेरे करीब हो तो मुझे मज़ा आता है। वजह यह है कि अब यहाँ पर ये जो बिछा हुआ है ना, ये भी दूर है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता और मैं कुर्सी से नीचे भी नहीं आ सकता, है ना। मगर मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें आपको देने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ। सुने, सरकार के सगे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं, आका जी मैंने आपका बचपन देखा है, मैंने आपका बचपन देखा है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ चचा देखा होगा, हाँ चचा देखा होगा, हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, आका जी 40 दिन की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 40 दिन की उम्र। आका आपकी 40 दिन की उम्र थी, आप अपने बिस्तरे इस्तराहत पे हैं, आराम के बिस्तरे पे हैं। आका जी 40 दिन की उम्र है, आपका आराम का बिस्तरा है, आपकी नन्ही सी उंगली है। अब बोलो यार, अब बोलो थोड़ा सा। हम अपने बच्चों की उंगली पे बोले, अपने बच्चों के हाथों पे बोले हैं, अपने बच्चों के चेहरे के मोहब्बत में बोल जाएं। हम हसनैन के नाना की नन्ही सी उंगली की मोहब्बत में ना बोले, मोहब्बत से बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। सरकार के चचा अर्ज करते, आका जी 40 दिन की उम्र, ये याद रखना, आका आपकी 40 दिन की उम्र थी, आप अपने आराम के बिस्तरे पे हैं। आका जी नन्ही सी उंगली है, तवज्जो है, नन्ही सी उंगली है। आका आसमां का चांद है, मेरी नजर है, मैंने देखा है। आका मैंने देखा है 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद हिल रहा था, हिल रहा था। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। घाटमपुर वालों बड़ा मजा आएगा, बहारें आएंगी, सुनो यार। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चचा मकसद क्या है? तवज्जो है, चचा पूछना क्या चाहते हैं, मकसद असलिया क्या है? सरकार के चचा बड़े लाड में अर्ज करते हैं, आका मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जमाना, वो टाइम, वो हालात, वो वक्त, 40 दिन की उम्र, नन्ही सी उंगली, आसमां का चांद, मैंने देखा है चचा, आका मैंने देखा है आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद हिल रहा था। या रसूल अल्लाह, आपको वो जमाना, वो टाइम, वो वक्त, वो हालात आपको याद है? याद है? मेरे आका के लबों पे फिर मुस्कुराहट। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है, वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। सरकार के चचा शजदर रह गए, हैरत में पड़ गए। अरे मुसलमानों, जुमला दिल की तख्ती पर लिख के ले जाना। दुनिया को मत देखो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या लिख रहा है, बस इतना देखो, आमना का चांद तो बड़ा पावरफुल है ना। अरे सुने, जुमला सुने। मेरे नबी ने फरमाया, चचा जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, जब मैं अपनी माँ के बतन में था, और जुमला आसान कर लेता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते, चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट। समझे कहाँ की बात चली है? लोहे महफूज, पर्दे के पीछे की बात तो नहीं है, पर्दे के पीछे की बात तो नहीं है। लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था। और चचा यहीं तक नहीं, बल्कि वो लोहे महफूज पे चलने वाला कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था ना, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी पहचान लेता था। ऐ घाटमपुर में रहने वालों, जलसे को सजाने वालों, जलसे में आने वालों, यार एक फैसला करके दिखाओ कि जो नबी माँ के पेट में आराम करने के बाद लोहे महफूज के कलम की चरचराहट की आवाज सुन ले, वो कलम मेरे नबी फरमाते हैं जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखे, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को पहचान लूं। भैया जलसे में आने वालों एक बात बताओ यार, जो नबी माँ के पेट से कलम लिख रहा है, मेरे नबी फरमा रहे हैं मैं उसकी शक्ल को पहचान लूं। जलसे में आने वालों एक बात बताओ, क्या मेरा आपका नबी गुंबद खजरा से मुझे और आपको नहीं पहचानेंगे? बोलो 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 बोलो। तो फिर आका को, अच्छा हम पे भी आ गए माशाअल्लाह। हम तो ये समझ रहे हैं कि शायरों के नसीब में होते हैं, अल्लाह सलामत रखे।
خیر یہ محبتیں ہیں، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ اب میں آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں، دیکھیں پلیز مہربانی فرمائیں، میں نے آپ کو اشارہ دیا، بہت بڑی بات آپ کے درمیان رکھی ہے میں نے، کہ جو نبی ماں کے پیٹ سے لوح محفوظ کے قلم کی چرچراہٹ سن لے، وہ قلم جس نبی کے امتی کی تقدیر لکھے، میرے نبی کا فرمان، میں ماں کے پیٹ سے اس کی شکل کو پہچان لوں۔ جلسے میں آنے والوں، جلسے میں بیٹھنے والوں، میرا آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی گنبد خضرا سے ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے دکھانے کے لیے نہیں، اسٹیج والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ آقا کو منانے کے لیے، حسنین کے نانا کو دکھانے کے لیے، محبت کے ساتھ دائرہ محبت میں بیٹھ کر آگے سے پیچھے تک یار درود پاک پڑھ کے تو سناؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آواز تو ہماری دیکھ رہے ہیں، لگاتار 2.5 مہینے سے بول رہے ہیں، چیچز بہت چھوٹا سا ہے اور لگاتار بولنا پڑتا ہے، اور ابھی بھی غالباً 10 یا 12 مئی تک لگاتار بولنا ہے۔ تو آپ حضرات اگر مسکراتے رہیں گے نا، محبت سے نوازتے رہیں گے، تو امید ہے کہ کھل جائے گا۔ محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ اب دوسری بات یہ کہ دیکھو بھیا، بڑے بڑے شاعروں کو آپ نے سنی، اچھے اچھے شاعر بلایا آپ نے، حیرت کلکتوی کو آپ نے بلایا، دوسرا ہمارے احسان شاکر، اور تیسرے شاعر صاحب کو، ہاں ادریس بھائی کو، بہرحال کئی شعراء حضرات کی زبانی آپ نے نبی کی نعت سنی ہے۔ نعت کہنا بڑی بات ہے، سمجھ میں نا آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاں، نبی کی نعت پڑھنا بڑی بات ہے، اور جہاں میٹھی میٹھی آواز والوں کو آپ نے برداشت کیا ہے، نوٹوں کی بارش کی ہے، تو میرے بھیا وہاں 2-3 شعر کڑوی آواز کے بھی سن لو۔ اچھا سن لو گے کہ نہیں؟ محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ غور کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں، بے چین تو نہیں ہے، 2-3 شعر پڑھ دیں، اگر اچھا لگے تو محبت سے نوازے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا کہ روئے بد رو تجا، چچا تھوڑا بول رہا بچہ، ذرا بول دیجئے، تھوڑا سا مائک ٹھیک ٹھاک کر دیجئے، کہ روئے بد رو تجا، ارے دیکھتے رہ گئے، ارے روئے بد رو تجا، ارے دیکھتے رہ گئے، ارے روئے بد رو تجا، ارے دیکھتے رہ گئے۔ پلیز مہربانی فرمائیں، ایک ایک شخص کی شرکت چاہوں گا، میری طرف دیکھیں، کہ روئے بد رو تجا، ارے دیکھتے رہ گئے۔ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ارے روئے، بھیا بیٹھ جائیے نا، بھائی جان، بھائی جان بیٹھ جائیے، نبی کا جلسہ ہے یار، بیٹھ جائیے پلیز، مہربانی فرمائیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، کہ روئے بد رو تجا، ارے دیکھتے رہ گئے، کہ روئے بد رو تجا، ارے دیکھتے رہ گئے، ارے چہرہ مصطفیٰ، ارے دیکھتے رہ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارے چہرہ مصطفیٰ، ارے دیکھتے رہ گئے۔ او نوجوانوں، او میرے بھیا، او نوجوانوں، یار میں نے دیکھا ہے 20-20 ہزار کے موبائل پینٹوں میں ڈالنے کے بعد یار گانے تو روز گاتے ہو، کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کر نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو۔ ارے چہرہ مصطفیٰ۔ اچھا یہ بتاؤ یار گھاٹا پور والوں، آقا کا مخڑا دیکھنا نہیں چاہتے؟ بولو 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 بولو، آقا کا چہرہ دیکھنے کی تمنا نہیں ہے؟ قسم خدا کی آقا کو پیار آ گیا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا اسی رات میں۔ بولو محبت سے میرے ساتھ، ارے چہرہ مصطفیٰ، ارے دیکھتے رہ گئے، ارے چہرہ مصطفیٰ، ارے دیکھتے۔ شعر سنے بڑا مزہ آئے گا، ارے چاند تو ہو گیا، ارے جو ہی انگلی اٹھے،
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।